السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، رواه الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں: تجشأ رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لیا۔ فقال کف عنا جشاءک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو۔ کف عنا جشاءک یعنی مجلس میں یہاں ڈکار مت لو۔ فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ اس حدیث میں ایک ادب بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ ڈکار مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ ڈکار کس وجہ سے آتا ہے؟ جب آدمی بالکل زبردست طریقے سے پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تبھی اس کے منہ سے ڈکار نکلتی ہے۔ شریعت میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے ڈکار لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، یعنی یہاں ڈکارو مت۔ اور پھر اس کی وجہ بتلائی، کہا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ پیٹ بھر کھانے والے، یعنی پیٹ بھر کھانے کے نتیجے میں ڈکار لیتے ہیں، آخرت میں قیامت کے دن بھوکے رہیں گے۔ تو اس حدیث میں ایک ادب اور تعلیم یہ ہے، ڈکار لینے سے بچنا چاہیے۔ اور ڈکار کے جو اسباب ہیں وہ یہی کہ آدمی بہت زیادہ کھانا نہ کھائے۔ بہت زیادہ کھانا شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے سست اور کاہل ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا داری کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ آدمی زیادہ کھانے پینے پر توجہ دے رہا ہے اور آخرت اور موت کے تعلق سے بے خبر ہے۔ تو شریعت کی بہت جامع تعلیم ہے، وہ یہ کہ کم کھایا جائے، اپنی بھوک سے 4 لقمہ کم ہی کھائیں، یہ صحت کے لیے زیادہ نفع بخش اور مفید ہے۔ بہت زیادہ کھانا یہ نقصان دہ ہے، بیماری کا سبب ہے، اور ہاضمے کی بھی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔